میں آپ کو ایک ایسی حدیث کیوں نہ سناؤں جس کو سننے کے بعد آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہنس پڑیں گے، اور یہ حدیث آپ کو کوئی مولوی نہیں سنائے گا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سورہ تحریم ریویل ہونے سے کچھ ٹائم پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر خبر لی جائے۔ وہ تب ٹینشن چل رہی تھیں وائفز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیونگ ایکسپینسز کو بڑھانے کا مطالبہ کرتی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے بندے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں ملی۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو ان کو اجازت مل گئی اندر آنے کی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کو بھی اندر آنے کی اجازت۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری کوئی وائف اس طرح کرتی تو میں ان کے گردن پہ تھپڑ مارتا، جس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس کے بعد اس رپورٹ میں آ گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو پیچھے سے نا تھپڑ مارا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو پیچھے سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اس چیز کا کیوں سوال کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے خود اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ ہم ایسا سوال نہیں کرتے جو ان کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ نا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہے نریشن ہے، اسی طرح سیم نریشن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، تو اس لیے پڑھائی کریں۔ السلام علیکم۔